السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو تاریخ کی ایک ایسے واقعے سے روبرو کرنے جا رہے ہیں جو صرف ظلم کی کہانی نہیں بلکہ حق اور باطل کے درمیان وہ مقابلہ ہے جس نے پوری دنیا کا رخ بدل کر رکھ دیا۔ یہ واقعہ صرف تلواروں اور تاج کا نہیں بلکہ ایک باپ اور بیٹی، ایک بادشاہ اور ایک حق پرست کے درمیان ایمان کا امتحان ہے۔ یہ کہانی ہے نمرود کی، وہ نمرود جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا۔ نمرود دنیا کا وہ واحد بادشاہ تھا جس کے دور میں پوری دنیا اس کے حکم پر چلتی تھی۔ تکبر، ظلم اور غرور اس کے لہجے سے ٹپکتا تھا۔ یہ پہلا شخص تھا جس نے اپنے سر پر تاج رکھا اور کھلم کھلا خدائی کا دعویٰ کر ڈالا۔ لیکن اسی نمرود کے دور میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے شخص کو اٹھایا جو نہ تاج سے ڈرا نہ لشکروں سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا پیغام عام کیا اور نمرود کے جھوٹے معبودوں کو ایک ایک کر کے توڑ دیا، اور یہی سے نمرود کے تکبر کو پہلی بار جھٹکا لگا۔ اسی جرم کی وجہ سے نمرود نے فیصلہ سنا دیا، ابراہیم کو زندہ آگ میں پھینک دیا جائے۔ لیکن جب وہ آگ حکم خدا سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی تو صرف قوم ہی نہیں بلکہ نمرود کا اپنا گھر بھی ہل کر رہ گیا، کیونکہ اسی منظر کو دیکھ کر نمرود کی اپنی بیٹی ایمان لے آئی۔ جب نمرود کو پتہ چلا کہ اس کی بیٹی نے اس کے خلاف اور ابراہیم کے حق میں فیصلہ کر لیا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ایک ظالم بادشاہ اپنی بیٹی کو بخش سکتا تھا، یا پھر ایمان کی قیمت خون سے ادا کی گئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آگ میں اور کون کون سے حیرت انگیز واقعات پیش آئے۔ یہ بھڑکتی ہوئی آگ کتنے عرصے میں تیار کی گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی چھپکلی کو مارنے کا حکم کیوں دیا جبکہ مینڈک کو مارنا منع کر دیا؟ اور سب سے اہم سوال، آخر خود نمرود کا انجام کیا ہوا؟ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اسکپ نہ کریں، کیونکہ آخری منظر ایسا ہے جو دل ہلا دیتا ہے اور ایمان کو تازہ کر دیتا ہے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ نمرود ایک نہایت تنگ دل اور متکبر بادشاہ تھا۔ اسی نے سب سے پہلے شاہی تاج پہنا اور خود کو خدا کہنا شروع کر دیا۔ یہ ولد الزنا تھا اور اس کی پیدائشی گناہ کا نتیجے میں ہوئی تھی، لیکن تقدیر نے اسے ایسا اختیار دیا کہ پوری دنیا اس کے سامنے جھکنے لگی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ پوری دنیا کی بادشاہی صرف 4 لوگوں کو ملی، 2 صاحب ایمان، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین، اور 2 کافر، نمرود اور بخت نصر۔ نمرود نے اپنی سلطنت میں ایک خوفناک قانون نافذ کر دیا، کھانا صرف اسے ملے گا جو نمرود کو خدا تسلیم کرے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام غلہ لینے نمرود کے دربار میں پہنچے۔ نمرود نے تکبر سے کہا، پہلے مجھے اپنا خدا تسلیم کرو، پھر میں تمہیں کھانا دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھرے دربار میں بلا خوف کہہ دیا، تو جھوٹا ہے، میں صرف اس ایک خدا کی عبادت کرتا ہوں جو وحدہ لا شریک لہ ہے۔ یہ سنتے ہی نمرود کا چہرہ لال ہو گیا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار سے نکلوا دیا، ایک دانہ تک نہ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی اور جو ریت تھی وہ آٹا بن گئی۔ یہیں سے نمرود کے خلاف توحید کا اعلان اور تیز ہو گیا۔ اس پر نمرود نے مناظرہ کا چیلنج دیا اور کہا، میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف ایک جملہ کہا، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو ایک دن اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ دربار پر خاموشی چھا گئی۔ نمرود کے پاس کوئی جواب نہ تھا، اب فیصلہ ہو چکا تھا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا جائے۔ ساری قوم نے سالوں تک لکڑیاں جمع کی۔ آگ اتنی بھڑکائی گئی کہ کوئی پرندہ بھی اس کے اوپر سے نہیں گزر سکتا تھا۔ شیطان نے منجانک بنانے کا مشورہ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھا گیا اور منجانک میں بٹھا کر آگ کی طرف پھینک دیا گیا۔ اس وقت آپ کے لبوں پر صرف یہ الفاظ تھے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اور پھر اللہ تعالیٰ کی حکم آیا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اور جو آگ سب کو جلا رہی تھی وہ پل بھر میں گلزار بن گئی۔ تمام جانور اپنی اپنی حیثیت کے مطابق آگ بجھانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن صرف چھپکلی ایسی تھی جو آگ کو بھڑکانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ اسی واقعے کے پاس حضرت لوط علیہ السلام، بی بی سارہ اور نمرود کی بیٹی راجہ ایمان لے آئی۔ جب راجہ نے یہ منظر دیکھا تو پکار کر کہا، اے ابراہیم، یہ آگ آپ کو کیوں نہیں جلا رہی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، جس کے دل میں اللہ ہوتا ہے اسے آگ بھی جلا نہیں سکتی۔ اس نے فوراً کلمہ پڑھا اور آگ کے اندر چلی گئی۔ آگ نے اسے بھی نہیں چھوا۔ جب نمرود کو اپنی بیٹی کا ایمان کا علم ہوا تو وہ پاگل ہو گیا۔ اس نے ظلم کی حد کر دی، لیکن اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اسے بچا لیا۔ بعد ازاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی شادی اپنی فرزند سے کر دی، اور اللہ نے اسے یہ عظیم شرف بخشا کہ اس کی نسل سے کئی انبیاء پیدا ہوئے۔ بے شک یہ اسلام کا حسن ہے، جو اس کے آغوش میں آ جائے اللہ اس کی دنیا بھی سنوار دیتا ہے اور اس کی آخرت بھی۔ تو دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔